پرانی فلسطین کی سرزمین پر ایک نوجوان چرواہا جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، سادہ زندگی، پاکیزہ دل اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ حضرت داؤد وہ پہاڑوں پر تنہا بیٹھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے اور دل رب کی طرف جھک جاتا تھا۔ ان کی عبادت میں ایسی تاثیر تھی کہ فضا بھی نور سے بھر جاتی۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل پر جالوت نامی ایک ظالم پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ فوجیں اس کے خوف سے لرزتی تھیں، دل ٹوٹ چکے تھے، امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک نوجوان آگے بڑھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے بھروسے سے اس دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ اور جنگ کی تیاری کے لیے نہ ان کے پاس کوئی بڑی تلوار تھی، نہ کوئی زرہ، نہ کوئی پتھر، صرف وہ اللہ پر یقین کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، خلیل چلائی، پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسی لمحے اللہ نے انہیں عزت، شجاعت اور فتح عطا فرمائی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرا اور اللہ نے انہیں نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی، حکمت، سمجھ اور فیصلے کی صلاحیت، یہ سب ان کے اندر چمک بن کر ظاہر ہوئی۔ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو آواز میں ایسی مٹھاس ہوتی کہ دل پگھل جاتا، لفظ لفظ نور میں ڈھل جاتا۔ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے، پرندے فضا میں ٹہر جاتے، ایسا لگتا تھا کائنات بھی ان کے ذکر کی ہم آواز بن گئی ہو۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، داؤد علیہ السلام جاگتے، اللہ سے مناجات کرتے اور ان کی روح اللہ کی قربت سے بھر جاتی۔ اللہ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا جیسے موم ہاتھوں میں پگھل جاتے ہیں۔ وہ اسی نرم لوہے سے مضبوط زریں بناتے اور انہیں بیچ کر اپنی حلال روزی کماتے۔ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور ان کے فیصلے ایسے درست ہوتے کہ دونوں فریق مطمئن ہو کر واپس جاتے۔ ان کا عدل صرف فیصلہ نہیں ہوتا تھا، دلوں کو جوڑ بھی دیتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی حکمت سکھائی۔ باپ کی گود میں بیٹھا بیٹا جو آگے چل کر ایک عظیم نبی بننے والا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن پیچھے